الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال تعالى ولا يغفر بعضكم بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد ایک مرتبہ شریف پڑھیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو تقویٰ کے فائدوں کے بارے میں بات ہوئی کہ تقویٰ کتنا اہم ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. تقویٰ کا ایک حصہ زبان سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بڑے حصے کا تعلق زبان سے. آج کے خطبے میں زبان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. ہم نے 3 آیتیں تلاوت کی، تینوں میں زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بولی اور زبان پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. تلاوت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان جو کچھ بھی بولتا ہے تو یہ بولی یوں ہی فضاؤں میں مرور نہیں کر جاتی ہے، بلکہ اس کے بولنے کو، اس کے جملوں کو، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں. یہ چیز 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. انسان کوئی بات بولتا ہے تو کیسے ریکارڈ ہو جائے گی، کیسے کہیں سیو اور محفوظ ہو جائے گی. بول دیا ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے بات کہی تھی. عقلی اور منطقی طور پر انسان کی بولی ہوئی بات ریکارڈ ہو جائے. صحابہ کے دور میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. بغیر سمجھے ہوئے اللہ کی بات تھی، اللہ کے نبی کا فرمان تھا، اس لیے بغیر عقل کو استعمال کے لیے مان گئے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو. اس کو ایمان کہتے ہیں. اپنی عقل، اپنی سوچ وہاں نہیں لگانی تو وہ ایمان. آج کے دور میں تو عقل بھی کہتی ہے کہ انسان کوئی بات بولتا ہے تو یہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. خاص طور پر فون پہ، موبائل پر جب بات کرتے ہیں لوگ تو بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی غلط جملہ نکل جائے اور وہاں ریکارڈ ہو جائے، وہ پھیلا دے، ہماری پکڑ ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف فون پہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بھی انسان بولتا ہے، کہیں بھی بولتا ہے، تنہائی میں بولتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بولتا ہے، رشتہ ناتا سے وہ باتیں کرتا ہے، دوستوں سے بولتا ہے، دشمنوں سے بولتا ہے، ہنسی خوشی کے عالم میں بولتا ہے، غصے کے عالم میں بولتا ہے. جب بھی انسان بولتا ہے تو اس کی یہ بولی ریکارڈ ہو رہی ہے. اس دور میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، بہت بڑے ایمان والے تھے، مثالی مومن تھے. آج کے دور میں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کوئی بات بولتا ہے تو اس کی بولی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زبان اور منہ سے بولی ہوئی بات
بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر ناقابل توجہ بات ہوتی، چھوٹی بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ انسان کی بولی پر فرشتوں کو مقرر نہ فرماتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زبان کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ محتاط، بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ صرف فون پر نہیں، صرف موبائل پر نہیں، عام گفتگو میں بال بچوں سے بات کر رہے ہیں تو بھی زبان پر کنٹرول و قابو ہونا چاہیے، دوستوں سے بات کر رہے ہیں تو بھی زبان بہت ہی نپے تلی باتیں زبان پہ لانی چاہیے، دشمنوں سے بات کر رہے ہیں وہاں بھی زبان کو بہت ہی نپے تلے انداز میں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ بولی ہوئی باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، منہ سے بولی ہوئی بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے، زبان کی بہت قیمت ہے۔ ایک کام تم کر سکتے ہو، کرنے کا پکا ارادہ ہے تبھی بولو، اگر تم نہیں کر سکتے ہو، وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو صرف یوں ہی کسی کو ترخانے کے لیے، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے منہ سے مت نکالو۔ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو؟ جو تم نے کہا ہے تمہاری شان یہ ہے، تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تم وہ کام کر کے رہو، ہر حال میں اس کام کو پورا کرو، ہر حال میں اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ تم نے ایک بات بولی، اس کو نہیں کیا تو یہ ایمانی شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان، اس کی پہچان کے خلاف ہے۔ مسلمان زبان سے جو بات بولتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اگر اس نے زبان سے بولی ہوئی بات کو پورا نہیں کیا تو مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان سے جو بات بولو اس کو پورا کرو، نہیں کر سکتے تو زبان سے کسی کام کو کرنے کے لیے مت بولو۔ یہ قرآن کا فیصلہ، زبان کی بات بہت اہم ہوتی ہے۔ زبان سے، منہ سے بولی ہوئی بات، بول انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ ایک انسان کافر ہے، ایمان سے محروم ہے، مشرکانہ اعمال میں مشغول ہے اور بہت سے خرافات ناجائز کام کرتا رہتا ہے، لیکن جس دن وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے منہ سے، فوراً ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیتا ہے اور فوراً اللہ رسول کے احکام سے اپنے آپ کو باندھنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ ابھی اس نے چھوڑا نہیں، ابھی آگے کوئی کام کیا نہیں، منہ سے بول دیا۔ یہ بولی ایک خط ہے، ایک لکیر ہے، جو ایک نشان امتیاز ہے، جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان نے برائیوں کو چھوڑ دیا، اب صرف نیکیاں کرے گا۔ اس بولی کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہو جائے گا، دوزخ سے محروم ہو جائے گا۔ زبان سے بولی ہوئی بات۔ ایک غزوہ ہو رہا تھا، ایک محروم الایمان شخص چرواہا دیکھا کہ فوج نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، پتہ کیا ہے؟ پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں آگے جا رہے ہیں، ان کے قافلے نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، نام سن رکھا تھا۔ اس نے کہا چلو بادشاہ کو دیکھتے ہیں، محمد بادشاہ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بات چیت ہوئی، ایمان کی دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر بکریاں لائے تھے، آپ نے فرمایا یہ بکریاں وہاں واپس کراؤ جس غیر مسلم کی بکریاں ہیں، وعدہ تم نے کیا تھا چراؤ گے واپس کرو گے، ایمان قبول کرنے کے بعد بکریاں نہیں واپس کرو گے تو وعدہ خلافی ہوگی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس کر کے آئے اور پھر غزوہ ہوا، بہت زیادہ وقت نہیں لگا۔ انہوں نے پوچھا اس غزوے، اس جنگ سے فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس جنگ میں شہید ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھانے میں اپنے وقت کو مصروف کرنے کے بجائے اس کھجور کو پھینک دیا اور دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا عجیب انسان ہے،
کتنا خوش قسمت انسان ہے، اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے زکوٰۃ دی اور یہ جنت میں پہنچ گیا۔ زبان کلمہ منہ سے پڑھا، صرف کلمے کی برکت سے جنت کا فیصلہ ہو گیا، چونکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ بھی نہیں فرض ہوئی تھی، اس شخص کے اوپر غریب تھا، حج کا موسم بھی نہیں تھا، رمضان بھی نہیں آیا تھا، کوئی کام کلمہ، تو منہ سے نکلے ہوئے بات، نکلی ہوئی چیزیں، جملے، الفاظ انسان کی آخرت کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی انسان منہ سے کوئی بات بولتا ہے، اگر نفعت اللہ نفی کی بات اس نے نہیں بولی تو یہ بات، یہ جملہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ کلمہ کفر بول لیتے ہیں بہت سے لوگ، زبان کو آزاد رکھتے ہیں، بولتے رہتے، بہت سے الفاظ بول لیتے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، دین کی کوئی بات چل رہی ہے تو اس میں تمسخر کر دیا، ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ مذاق اڑا دیا داڑھی کا، مذاق اڑا دیا نماز کا، مذاق اڑا دیا روزے کے بارے میں، ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، پھر شام کو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو گیا، لیکن بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اب بچے جائز نہیں پیدا ہوں گے، اولاد جائز نہیں پیدا ہوگی۔ زبان انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یہ زبان کفر سے اسلام کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نکاح اور طلاق صرف دو بولی ہے، ایک اجنبیہ ہے جس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا جائز نہیں، باتیں کرنا بھی جائز نہیں، لیکن منہ سے بول دیا کہ ہم نے قبول کیا، عورت راضی ہو گئی، اس کے اولیاء راضی ہو گئے، اب وہ بیوی میاں بیوی بن کر کے زندگی بسر کریں گے، ہنسی خوشی کی زندگی گزر رہی ہے اور بڑے ہی پرسکون ماحول میں زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہنسی میں، خوشی میں، ناراضگی میں، غصے میں، کسی بھی حالت میں طلاق کہہ دیا تو بیوی منہ سے بولے ہوئے جملے کی وجہ سے رشتے زوجیت سے خارج جاتی ہے۔ تو زبان، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی یہ اثر ہے کہ انسان کی زندگی بدلتی ہے، زندگی سماج معاشرہ پر اس کے اثرات پڑا کرتے ہیں۔ جتنے معاملات طے ہوتے ہیں سب زبان سے طے ہوتے ہیں، بات جو زبان سے طے کی گئی اس کو پھر لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ زبان کے اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں بڑی تعداد اور اکثریت جو لوگوں کی دوزخ میں رہے گی وہ دو وجہوں سے دوزخ میں رہے گی۔ پہلی چیز زبان کی وجہ سے، دوسری چیز شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان پر قابو نہیں ہے، زبان کو صحیح نہیں انسان استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اپنی شرمگاہ پر اس کو قابو نہیں ہے اور بدکاری کرتا ہے، تو غلط مقامات پر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، تو یہ شخص اس وجہ سے بھی دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ میں جو اکثریت ہوگی صرف ان دو وجہوں سے، زبان اور شرمگاہ۔ یہ دو برائیاں انسان کو بڑی تعداد میں دوزخ میں لے جائیں گی۔ ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے معاشرے، دوسرے سماج کی بنسبت مسلم معاشرہ دوسری برائی سے بہت زیادہ پاک ہے۔ برائیاں ہیں، ہم کو بہت خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلم سماج کے اندر شرمگاہ کی حفاظت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ برائی الحمدللہ نہیں ہے، ہم اس برائی سے بچے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اور جو دوسرے لوگ چلاتے ہیں، اصل بات ہے کہ ان کے یہاں عورتیں جو ہیں پشو عورتیں، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں، تمام لوگوں کو نہیں کہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو دیکھا، ہماری بیٹی کے ساتھ لو جہاد کر لیا، بھگا لے گیا اور پھسلا کے لے گیا، 19 سال 20 سال 25 سال کی بیٹی تمہاری ہے، عقل اس کے بھیجے میں نہیں ہے، دماغ میں جانور ہے، بھیڑ بکری ہے کہ کوئی بھی لے کے چلا جائے، بے شرم ہے۔ اصل بات ان کے یہاں عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے، عصمت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں بہنوں کے بارے میں اڑاتے رہتے کہ ہماری بیٹی کو لے گئے، ہماری بہن کو لے گئے، جانور سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں یہ برائیاں بہت زیادہ ہیں۔
مسلم سماج میں، اسلام میں عورتوں کی بہت اہمیت ہے، عورتوں کی ناموس کی بہت اہمیت ہے، اس کی عزت کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہمارا سماج اس برائی سے بہت زیادہ پاک ہے۔ الحمدللہ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس برائی کے نتیجے میں تو دوزخ میں جانے کا کم امکان ہے، لیکن پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما بین لحییہ، جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہوئے زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح اس برائی سے ہم اتنا زیادہ بچتے ہیں، اتنا حساس ہوتے ہیں کہ ہماری نظر کسی پر غلط نہ پڑنے پائے، ہمارے ذریعہ کسی کی عزت نیلام نہ ہونے پائے اور کسی دوسرے کی عزت بچ جائے، دوسروں کی عزتیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے سماج کے افراد، ہمارے بوڑھے بچے سب لوگ عزت بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے زبان کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے، زبان کو صحیح استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس برائی سے تو دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے، چونکہ بچے بھی اس برائی سے، لیکن زبان پہ ہم قابو نہیں رکھتے ہیں، ہم بد احتیاطی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو ان دو وجہوں سے جائیں گے، زبان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے، شرمگاہوں کو آزاد چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دوسری حدیث اسی کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو چیزوں کی ضمانت لے لے تو میں اس کی مغفرت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دو چیزیں یہ کہ زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان کو ہمیشہ صحیح استعمال کرتا رہے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا رہے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک کام سے ہم بچے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی کام سے بچنا ہے، زبان سے بچنا ہے، زبان کو غلط استعمال سے بچنا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بندے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کھڑا رہوں گا۔ یہ بندہ دنیا میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا تھا، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرتا تھا، کسی کو گالی نہیں بکتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، تہمت نہیں لگاتا تھا، کسی کا تمسخر نہیں کرتا تھا۔ اس نے شریعت کے مطابق دنیا میں اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ یا اللہ دوسرے گناہ اس کے ہیں ان کو معاف فرما دے، زبان پر قابو رکھنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے اور آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی، آپ ضامن بنتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے! 20 گرام کی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، تولے تو بہت سے لوگوں کی زبان 5 گرام کی ہوگی۔ چھوٹی سی زبان کو قابو میں کرنا ہے، لیکن دوزخ سے حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو باہر کھینچتے اور ایسا فرماتے تھے کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاکت پہ پڑ جاتا ہے، یہ زبان انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یہ زبان اگر قابو میں ہو، زبان صحیح استعمال ہو تو کیا ہوگا؟ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی اور فلاح کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر زبان قابو میں نہیں ہے تو ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ابوبکر صدیق، جن کو صدیق کہا گیا، جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جو فداکار تھے، جان نثار تھے، ان کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ فکر کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، زبان کس طرح انسان کو تباہ اور ہلاک برباد کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی زبان کی فکر کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زبان چمچ کی طرح ہے، اس کا دل ہانڈی کی طرح ہے۔ ہانڈی سے سالن، گوشت، بریانی اور کھانے کی چیزیں اچھی اچھی جو نکالی جاتی ہیں، چمچ کے ذریعے نکالی جاتی ہیں۔ جب انسان کچھ بولتا ہے تو وہ وقتی طور پر دماغ سے سوچ کر کے نہیں بولتا ہے، یا وقتی طور پر کوئی چیز اس نے نہیں بولی، بلکہ وہی بولتا ہے انسان جو اس کی ہانڈی میں، اس کے دل میں موجود ہے۔
اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، دین کی فکر موجود ہے، اسلامی شان موجود ہے، اسلام کی فکر موجود ہے، دینی جذبہ موجود ہے، تو زبان سے سچائی نکلے گی، زبان سچ بولے گی، سچائی بولے گی، حق بولے گی، دین کے غلبہ اور استعلا کی بات بولے گی۔ اس کے دل کے اندر کفر موجود ہے، چوری موجود ہے اور خرافات موجود ہے، تو زبان گالیاں بولے گی، خرافات بولے گی، زبان چمچ کی حیثیت سے ہے اور دل ہانڈی کی طرح ہے، انسان جو کچھ بولتا ہے اپنے دل کی بات بولتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انسان اندر سے کیسا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ کیسا ہے، اس کے پہچاننے کا 3 معیار ہے، 3 مقام ہے جہاں اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ سفر میں انسان ہے، وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے۔ دسترخوان پہ انسان موجود ہے، وہاں سمجھ میں جاتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا، بادشاہوں جیسا مزاج ہے یا بہت ہی اخلاقی لحاظ سے پست لوگوں کی طرح مزاج ہے، بوٹی بوٹی دبائے جا رہا ہے اور چاول دوسرے سے ڈھکیلے جا رہا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، یا فیاضانہ اور سخاوت والا مزاج ہے۔ سفر میں بھی ایک چیز، اور انسان کا مزاج، دل و دماغ غصے کے عالم میں بھی سمجھ میں آئے گا۔ عام حالات میں جو باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ بہت ہی لاجیکل، بہت ہی اچھی، بہت ہی میٹھی، بہت ہی شیریں باتیں کرتا ہے، سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب غصے میں ہوتا ہے تو اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے۔ اگر دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، دین کی فکر ہے، دل میں پاکیزگی اور تقوی اور طہارت ہے، تو غصے کے عالم میں بھی اس کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلیں گے، غلط جملے نہیں نکلیں گے، بلکہ اچھے ہی جملے نکلیں گے۔ دارالدیوبند میں ایک عالم تھے مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عربی میں کتابیں ہیں، لغت کی، عربی اردو ٹرانسلیٹ کی، اور منتھلی پیپر بھی عربک میں نکالتے تھے، میگزین۔ جب وہ غصہ ہوتے، مطلب سچ مچ غصہ ہوتے، ایک ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے غصہ ہو جانا، مصنوعی غصہ، حقیقت میں غصہ نہیں، کچھ لوگوں سے اختلاف ہو گیا، سیاستدانوں سے اختلاف ہو گیا اور لوگوں سے، تو گھر چلے گئے، پھر لڑائی وغیرہ کی نوبت آ گئی، مار پیٹ کی نوبت آ گئی، ان پہ بھی مار پڑ گئی کچھ اس طرح سے بڑھاپے کے عالم میں۔ اب جب غصہ اس عالم میں ہوتے تھے، جب بولتے تھے وہ، تو لوگ ان کے الفاظ و جملوں کو لکھتے تھے، اتنا شیریں، اتنا مہذب، اتنا عمدہ، دلوں کو کھینچ لینے والے الفاظ و جملے بولا کرتے تھے کہ جو انڈا پھینک رہے، ٹماٹر پھینک رہے تھے، ان کے دل بھی گرفتار ہو جایا کرتے تھے اور مشہور ہو جاتے تھے ان کے الفاظ کے ذریعے سے۔ گالی کے الفاظ نہیں، سخت جملے نہیں، بلکہ اپنی مظلومیت، ظالموں کی زیادتی، نہ سمجھی نادانی کو بیان کیا کرتے تھے۔ غصے کے عالم میں انسان کھل جاتا ہے کہ کیا سوچ ہے اس کی، اس کا دل پاکیزہ ہے تو اس کی زبان سے پاکیزگی والے الفاظ نکلیں گے، صحیح الفاظ نکلیں گے۔ اگر انسان کا دل اندر سے گندا ہے تو باہر بہت اچھا کپڑا پہن رکھتا ہے، عام حالات میں بہت اچھے الفاظ بولا کرتا ہے، غصے کے عالم میں کھل جائے گا، معاملات کی خرابی، جملے اور الفاظ غلط غلط اس کی دماغ، اس کی زبان سے نکلیں گے، اس کے دل کی چیز نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے کو درست کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ فکر کرے، کوشش کرے کہ زبان بہت اہم ہے۔ اگر میں غصہ ہوا تو یہ زبان بتا دے گی کہ اندر سے انسان کتنا کمزور ہے اور کتنے فساد اس کے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط جملے نہیں استعمال کرتے تھے، کبھی بھی غلط جملے نہیں استعمال کرتے، دشمنوں کے لیے بھی غلط جملے نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک غزوہ میں قافلہ چل رہا تھا، ایک عورت اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، خچر پر بیٹھی ہوئی ہے، خچر بدکنے لگا تو اس خاتون نے خچر کو گالی بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی، ایسے مرد کی، ایسی عورت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے غزوے کے اندر جو جانور کو گالی دے۔ آپ نے فرمایا اس کا سارا سامان چھین لیا جائے، اس کو قافلے سے واپس کر دیا جائے۔ گدھے کو گالی بکا، اپنے جانور کو گالی بکا، اور
نبوت کی رفاقت سے وہ محروم کر دی گئی، سزا کے طور پر کا سارا سامان ضبط کر لیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم جانور کیا اپنوں کو گالی بکتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی بکتے ہیں، اور بیوی کو تو گالی بکتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں مہید پور میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، شہر ہے، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو گالی بکنے والی عورت کو اپنے قافلے سے ہٹا رہے ہیں، اس کے سامان کو ضبطی کا حکم فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو گالی بکتے ہیں، اپنے دوستوں کو گالی بکتے ہیں، اپنے نوکروں کو گالی بکتے ہیں، اپنے سیٹھوں کو گالی بکتے ہیں۔ ہم کتنا سنت سے دور ہو چکے ہیں، زبان کے سلسلے میں کتنا آزاد ہو چکے ہیں، اپنے اصولوں سے کتنا ہٹ چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے زبان کی کوئی ذمہ داری لے لے، زبان پر کوئی قابو کر رکھ لے، میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں اس کو داخل کرنے کا، دوزخ سے بچانے کا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، شرط ہے کہ ہم تھوڑا فکر کریں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، آقا مدنی کی رفاقت نصیب ہوگی، جہنم سے ہم محفوظ رہیں گے، آپ کی ضمانت نصیب ہو جائے گی۔ زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے۔ تقویٰ کی بات آئی تھی، آپ نے سنا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل سے انسان کو بناتا ہے اور سنوارتا ہے۔ دل اس کا بگڑا ہوا ہوگا تو زبان بھی بگڑی ہوئی ہوگی، زندگی بھی بگڑی ہوئی ہوگی۔ دل خراب ہوگا تو زبان خراب، دل صحیح تو زبان صحیح۔ زبان کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن دل کو صحیح کریں، زبان پر قابو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔